بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی اور کس طرح فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور ابلیس کو کس طرح جنت سے نکالا جب اس نے سجدے سے انکار کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آج ہم اس کے آگے کا قصہ جانتے ہیں۔ حضرت امام جعفر بن حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 20 بچے ہوئے، جو سب حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ تمام بچے جڑواں تھے۔ ابن اسحاق نے بھی یہی تعداد بیان کی ہے۔ انہوں نے ان کے نام بھی لکھے ہیں۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 120 مرتبہ حاملہ ہوئیں اور 240 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑا لڑکا قابل اور لڑکی کلیمہ تھی۔ سب سے آخری لڑکا عبد المغیث اور لڑکی امۃ المغیث تھی۔ پھر یہ بچے زمین میں دور دراز پھیل گئے اور تعداد میں بڑھتے چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرماتا ہے۔ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور آپ ان کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا سچا حال سنا دیں۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اور وہ کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا کہ بے شک اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر اصحاب کرام سے روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہر ہونے والے جڑواں بچے اور بچی کی شادی کرتے تھے۔ چنانچہ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کر لے۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی۔ قابیل قانون الہی توڑ کر اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ حج کے لیے گئے تو آسمانوں سے کہہ گئے کہ وہ ان کی بیٹوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین اور پہاڑوں سے کہا، لیکن انہوں نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قابیل نے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے چلے گئے تو دونوں بھائیوں نے قربانی کی۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، اس لیے اس نے موٹا تازہ بکرا ذبح کیا، جبکہ قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے بیکار فصل کا گڑھ بطور قربانی پیش کیا۔ اس دوران آسمانوں سے آگ اتری اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، اور قابیل کی قربانی ویسے ہی پڑی رہی، جس پہ وہ سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا، میں تم کو قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکو۔ حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں بھائیوں کی قربانیوں کے بارے میں فکر رہتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ حابیل کی قربانی قبول ہو، لیکن قابیل کی نہ ہو۔ اس پر قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ حابیل کی قربانی آپ کی دعا کی وجہ سے قبول ہوئی ہے، لیکن میرے لیے آپ نے دعا نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ چنانچہ ایک رات دیر ہو گئی، لیکن حابیل کھیتوں سے نہ آیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بڑے بھائی قابیل کو بھیجا کہ دیر سے آنے کی وجہ معلوم کرے۔ وہ گیا تو حابیل وہاں موجود تھا۔ چنانچہ اس سے کہنے لگا، تمہاری قربانی قبول ہو گئی، لیکن میری قبول نہیں ہوئی۔ جس پر حابیل نے کہا، قربانی اسی کی قبول ہوتی ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ اس پہ قابیل غصے سے بھر گیا اور لوہے کی کسی ہتھیار سے اسے مارا، جس سے اس کا قتل ہو گیا۔ وہ ہتھیار اس کے پاس ہی تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے حابیل کو پتھر سے قتل کیا۔ وہ سویا ہوا تھا تو اس کے سر پر پتھر دے مارا، جس سے اس کا سر کچل گیا، اور یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ زور سے اس کا گلا دبایا اور پھر یوں کاٹا جیسے درندے کاٹتے ہیں، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اسے سال بھر پیٹھ پر اٹھائے پھرتا رہا۔ تاہم دیگر کچھ حضرات کہتے ہیں کہ 100 سال تک اٹھائے پھرتا رہا۔ پھر اسی دوران اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کریدا تاکہ اسے دکھائے کہ کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا۔ وہ پچھتاتا رہا۔
سعدی کہتے ہیں کہ کوے آپس میں لڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر زمین میں گڑھا کھودنے کے لیے بڑھا اور اس میں اسے ڈال کر دفن کیا اور چھپا دیا۔ قابیل نے جب دیکھا تو کہنے لگا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، میں اپنی بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ مجاہد کا قول ہے کہ قابیل کو جلد ہی اپنے بھائی کی قتل کی سزا مل گئی۔ جس دن اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کی بنڈلی اس کی ران سے مل گئی۔ سورج کا رخ جس سمت ہوتا اس کا چہرہ بھی اسی سمت ہو جاتا۔ اسے والدین کی نافرمانی اور بھائی سے حسد کی سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انبیاء اور مرسلین کی گنتی کے برابر لاٹھیاں دیں۔ یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لاٹھیاں کتنی اور کیسی تھیں۔ آپ علیہ السلام اپنے فرزند شیث علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، جب میرے بعد تم میرے قائم مقام ہو تو اس منصب و خلافت و امارت و تقویٰ اور عزوہ وسطی کے ساتھ لو، اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرو، کیونکہ میں نے عرش الہی کے ستونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس وقت دیکھا تھا جب میں روح اور مٹی کے درمیانی مرحلے میں تھا۔ اس کے بعد مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں نے آسمان میں ہر جگہ اور ہر مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیکھا۔ پھر میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں ہر محل، ہر دریچہ پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر دیکھا۔ نیز میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوروں کی پیشانیوں پر اور جنت کے پتوں پر، درختوں پر اور درخت طوبہ کے ہر پتے اور سدرۃ المنتہیٰ کے ہر ورق پر اور پرندوں کے ہر گوشے پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا دیکھا ہے۔ تو تم اس اسم گرامی کا کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ فرشتے بھی اس کا ورد کرتے ہیں۔ حضرت ابن زمرہ رحمۃ اللہ علیہ سے مقبول ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں ایک بوڑھے شخص کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرما رہے تھے، جس وقت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہے۔ بیٹے پھلوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی، جن کے ہاتھوں میں کفن، خوشبوئیں، کلہاڑے، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا، تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے پھل کھانے کی خواہش مند ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد کا وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے جب فرشتوں کے ان کے ہمراہ دیکھا تو آدم علیہ السلام کے پیچھے چھپ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تم سے پہلے آیا ہوں، تم میرے اور میرے رب کے اور فرشتوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، انہیں غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور خوشبو لگائی گئی۔ پھر ان کی قبر تیار کی گئی اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد قبر میں اتارا گیا۔ فرشتوں نے تدفین کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے کہا، تمہارے لیے تدفین کا طریقہ یہ ہے۔